اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ سن 1300 کی بات ہے جب اناطولیہ یا ایشیائی کوچک موجود ترکی میں ترکمان سردار عثمان خان نے عالم اسلام کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کہلاتی ہے۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ ایڈریانوپل اور فیلپو پولیس بلغاریہ کی فتح کے بعد سلطان مراد اول نے خلیفۃ المسلمین کا لقب بھی اختیار کر لیا۔ تاہم عالم اسلام میں مصر کی خلافت عباسیہ کی مرکزی حیثیت مسلم رہی، چنانچہ سلاطین بن محمد تغلق اور فیروز تغلق نے قاہرہ ہدایہ بھیج کر عباسی خلیفہ ہی سے سند حکومت حاصل کی تھی۔ ساتویں عثمانی سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ شہر قیصر فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنطینی رومی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ یوں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اترنے والا مجاہد بن گیا۔ تاریخ نے اسے محمد فاتح کا لقب دیا۔ خلافت عثمانی ترکوں کو منتقل ہو گئی۔ 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں پرتگالی مسیحی ہندوستان اور جزائر شرق الہند، انڈونیشیا و ملایا کی بندرگاہوں سے لے کر ہرمز، ایران، مسقط، عمان اور عدن یمن تک چھا گئے۔ ان کے بحری حملوں سے ارض حرمین تک کو خطرہ لاحق تھے، جبکہ ممالک مصر، جن کی عملداری میں حجاز شامل تھا، کمزور پڑ چکے تھے۔ ان حالات میں 9ویں عثمانی سلطان سلیم اول نے شام و مصر فتح کر کے حجاز کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ آخری عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ سے منصب خلافت حاصل کر لی۔ یوں خلافت عباسیوں سے عثمانی ترکمانوں کو منتقل ہو گئی اور قاہرہ کے بجائے قسطنطنیہ دارالخلافہ قرار پایا۔ عثمانیوں کی یورپ میں فتوحات۔ 10ویں عثمانی خلیفہ سلمان اعظم نے یورپ میں فتوحات کا دائرہ ہنگری سے آگے آسٹریا کی حدود تک پھیلا دیا۔ اس کے جانشین سلیم ثانی نے بحیرہ روم میں قبرص کا صلیبی مرکز فتح کر لیا۔ سلیم ثانی کے فرزند خلیفہ مراد ثالث کے عہد میں اسلامی سلطنت و خلافت کو جو عروج حاصل ہوا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تب خلافت عثمانیہ تقریباً 6 مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ مشرق میں اس کی عملداری میں ریاست آچے انڈونیشیا، مغرب میں سلطنت فاس مراکش، جنوب میں افریقہ کے اندر ریاست بورنو، نائجیریا اور بگریمی چاڈ اور ریاست مباسا شامل تھیں، اور شمال میں یورپ کے اندر یونان، مقدونیہ، البانیہ، کوسو، مونسی نیگرو، سربیا، بوسنیا، بزگونیا، کروشیا، سلوانیہ، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، مالڈوا، یوکرائن، آرمینیا اس کا حصہ تھے۔ غرض 16ویں اور 17ویں 2 صدیاں عثمانی سلطنت خلافت کے عروج و کمال کا زمانہ تھا۔ ایران کی صفوی سلطنت، ہندوستان کے مغل بادشاہ اور سمرقند و بخارا اور خوارزم کی ریاستوں کے سوا پورا عالم اسلام ایک مرکز خلافت کے تحت جمع تھا۔ اس دوران مغرب میں غرناطہ، اندلس اور مشرق یورپ میں فازان موجود تتارستان اور استرخان کی مسلم تتاری ریاستوں پر مسیحی قابض ہو گئے۔ سقوط غرناطہ اور روس کے ہاتھوں سقوط خازان اور سقوط استرخان کے علمیوں سے قطع نظر خلافت عثمانیہ کے دم و قدم سے دنیا بھر میں اسلام کا وقار اور دبدبہ قائم تھا، حتیٰ کہ ملکہ انگلستان الزبتھ اول نے 1880 کی اسپین کے خلاف بحری جنگ میں عثمانی بحریہ کی معاونت پر خلیفہ مراد ثالث کو شکریہ کے خطوط لکھے۔ دنیا بھر کے حکمران اور بادشاہ عثمانی خلیفہ کا دم بھرتے۔ قسطنطنیہ، استنبول، ادرانہ، بلغراد، ایتھنز، روڈوس، حلب، اسکندریہ، سرائیو، انطاکیہ، قاہرہ، طرابلس، لبنان، دمشق، موصل، بغداد، بصرہ، تونس، الجائر، فاس، خرطوم، مسقط، مبابسہ، بیت المقدس، بورونو، عدن، طرابلس، لیبیا خلافت اسلامیہ کے قابل فخر اور پھولتے پھلتے شہر تھے۔ ان کے درمیان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے آفتاب و مہتاب جگمگاتے تھے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔